اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم النظرة إلى وجه العالم أحب إلى الله من عبادة سنة صيامها وقيامها او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ علماء اکرام، معزز حاضرین، میرے بزرگوں، بھائیوں، جوانوں، قابل قدر میری مائیں اور بہنیں، آج ہم لوگ بڑے خوش نصیب ہیں اس وجہ سے کہ ہماری سرزمین میں ایک ایسی شخصیت کہ ایشیا کی عظیم شخصیت موجود ہے جس کو دنیا مناظر اسلام، قاطع بدعت، مفکر اسلام حضرت علامہ مولانا سید طاہر حسین صاحب گیاوی دامت برکاتہم کے نام سے دنیا جانتی ہے۔ میرے دوستو، بزرگوں، حضرت کی شخصیت کا آ جانا اور آپ کے ہمارے دیار میں قدم رنجا فرمانا یہ ہم سب کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے، ورنہ اس عمر کے اندر ہر شخص بستر کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھتا ہے، لیکن حضرت مناظر اسلام دامت برکاتہم اس پیرانہ سالی میں اور بیماری کے باوجود صرف اور صرف ہم سب کی محبت میں تشریف لائے ہیں۔ میرے دوستو، ہم لوگوں کا ایک مزاج ہے کہ اگر مولانا آئے ہیں تو ان کا بیان بھی ہونا چاہیے۔ حالانکہ میرے دوست بزرگوں، عالم ربانی کو دیکھنا ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ ہمیں تو اس بات پر خوش ہونا چاہیے کہ ہماری سرزمین پر مناظر اسلام خود تشریف لائے ہیں۔ ہمیں چل کر ان کی زیارت کرنی چاہیے تھی، لیکن حضرت اس محبت کی بنیاد پر آج ہمارے دیار پر ہیں۔ میرے دوستوں، بزرگوں، اور اتنی عظیم شخصیت، میں آپ کو بتاؤں، ہم جیسے چھوٹے ان کے، اور ہم ان کے ہمارے ساتھ بالکل اپنے بچوں سے زیادہ شفقت کا معاملہ فرماتے ہیں۔ یہ حضرت کی قربانی آپ نے خود دیکھا، جو حضرات بوڑھے ہیں انہوں نے خود دیکھا، حضرت کے مناظرے کو سنا ہے، دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور حضرت کے اس انداز کو بھی دیکھا ہے جو جوانی کے انداز سے حضرت کے تھے، اور یہاں تک کہ اللہ نے حضرت دامت برکاتہم سے اور احقاق حق، ابطال باطل کا وہ کام لیا ہے کہ دنیا گواہ ہے، چپا چپا گواہ ہے کہ بہت سے لوگوں نے بدعت و خرافات سے توبہ کر کے اور میرے دوست بزرگوں سنت و شریعت کا دامن پکڑا ہے۔ یہاں تک کہ میرے دوست بزرگ نوجوانوں، اتنا ہی نہیں، جب خرافات بڑھتے، خرافات عام ہوئے تو حضرت دامت برکاتہم نے بیانات کے ذریعے سے بھی اور اپنی تصنیف و تالیف کے ذریعے سے بھی حضرت نے ایسی ایسی کتابیں لکھی جس سے بہت سے لوگ راہیاب ہوئے ہیں، بہت سے لوگوں نے سنت کو مضبوطی سے پکڑا ہے۔ اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بها وعزوا علیہا بالنواجذ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم پر ضروری ہے، لازم، کمپلسری کہ میری سنت کو اختیار کرو اور خلفاء راشدین کی سنت کو، طریقے کو۔ میرے دوست بزرگوں، یہاں تک کہ کچھ لوگ اپنے نفس، اپنی خواہش کی بنیاد پر مسلک پر چلنا چاہتے تھے، قرآن و حدیث کو اپنی خواہش کے مطابق اس پر عمل کرنا چاہتے تھے، یہاں تک کہ آپ نے سنا ہوگا کہ تراویح کی نماز
جو میرے دوست بزرگوں 20 رکعت تراویح کو وہ 8 رکعت تراویح، یہاں تک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت موجود ہے، ابو داؤد شریف کے اندر ہی موجود ہے، اس میں صراحت کے ساتھ یہ بات موجود ہے، حضرت عائشہ آپ کے اس عمل کو ذکر کر رہی ہیں کہ رمضان اور غیر رمضان کا اس میں تذکرہ ہے، پتہ چلا وہ تراویح کی نماز نہیں ہے، وہ تہجد کی نماز ہے۔ میرے دوست بزرگوں، جب لوگوں کے اندر یہ بات پھیلتی ہے، 8 رکعت تراویح کی بات سامنے آتی ہے، تو مناظر اسلام سامنے آتے ہیں، بیانات کے ذریعہ اپنی کتاب میں بھی وہ حوالے جات پیش کیا، ایسی دلیلیں پیش کی کہ میرے دوست بزرگوں سامنے والے کے دانت کھٹے ہو گئے، ان کے پاس کوئی جواب موجود نہیں ہے۔ میرے دوست بزرگوں، تب وہ طاہر حسین گیاوی سامنے آتے ہیں، آنے کے بعد ایسی کتاب لکھی، لوگوں کو پتہ چلا کہ صحیح معنی میں تراویح 20 رکعت ہے۔ میرے دوست بزرگوں، اب یہ ہے کہ جو لوگ یہ ہوا کر رہے تھے، جو لوگ یہ بات پھیلا رہے تھے، یہ لوگ ابو حنیفہ کی نماز پڑھتے ہیں، یہ لوگ 8 رکعت تراویح نہیں پڑھتے، یہ لوگ 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں، یہ لوگ میرے دوست بزرگوں اس وقت طاہر گیاوی سامنے ہیں، انہوں نے ایسے دلائل پیش کیا اور کتاب کو مدلل پیش کیا۔ آج دنیا حیران ہے، دنیا کے بہت سے لوگ اس کتاب کو پڑھ کر کے اپنی تراویح کی نماز ٹھیک کیے ہیں۔ میرے دوست بزرگوں یاد رکھیے، جس میدان میں بھی آ جائیے، قادیانیت ہو، رضا خانیت ہو، میرے دوست بزرگ کوئی بھی مسئلہ پیش آ جائے، سامنے طاہر گیاوی دندناتا پھر رہا تھا، آج وہی طاہر گیاوی ہمارے سامنے ہیں۔ میرے دوستو، ہم سب کے مربی کرم فرما ہے، ایک عظیم رہنما، عظیم شخصیت ہے۔ آج اس پیرانہ سالی میں حضرت اس مرض کے باوجود حضرت کی خواہش ہوئی کہ سونگڑا پہنچو اور وہاں پر ان اکابیر کی زیارت بھی ہو جائے۔ میرے دوست بزرگ، میں آپ کو بتاؤں، حضرت دامت برکاتہم کے مرکز العلوم آنے کے بعد سے ہم نے خود دیکھا جیسے ایسے کرامات ظاہر ہوئے ہیں اور ایسی چیزیں ہم نے دیکھی ہیں کہ حضرت دامت برکاتہم کا وجود ہمارے لیے باعث برکت ہے۔ یہاں تک کہ کئی علماء، اسی دن سے علماء کی لائن لگی ہے، علماء کی قطاریں لگی ہوئی ہیں، جھنڈ کے جھنڈ علماء آتے ہیں۔ ابھی بھی حضرت کے پاس علماء اثر کے بعد سے تقریباً 10-12 علماء بیٹھے ہوئے تھے۔ کسی وقت علماء سے الحمدللہ ہمیں فخر اس بات پر ہے کہ حضرت کی مجلس خالی نہیں ہے، اور اس کے باوجود بھی اگر کوئی کچھ سوال کر رہا ہے، کوئی مسئلہ جاننا چاہتا ہے کسی بھی مسئلے پر، تو میرے دوست بزرگ حضرت طاقتور ہو جاتے ہیں، حضرت کی صحت ٹھیک ہو جاتی ہے، حضرت بالکل تازہ ہو جاتے ہیں۔ دعا کیجئے اللہ تعالی حضرت کو اسی طرح تازہ صحت اور حیات کے ساتھ رکھے۔ ایک عظیم اور ضروری شخص ہے ہمارے لیے۔ میرے دوستو، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، آپ کو تو میرے دوست بزرگوں پھولے نہیں سمانا چاہیے کہ آج ہمارے اس دیار میں اتنا بڑا شخص، اتنی بڑی شخصیت مناظر اسلام موجود ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ وہ نعمتیں، آج ہم نعمتوں کی قدر نہیں کر رہے ہیں، بعد میں پچھتاتے ہیں، ہاں یہ کیا ہو گیا۔ میرے دوست بزرگوں، آپ تلاش کرتے رہیں گے، آپ کو ساری چیزیں ملیں گی، لیکن مولانا طاہر حسین گیاوی نہیں ملیں گے۔ شاعر کہتا ہے، مزت الدہور وما اتینا بمثلہ، مزت الدہور وما اتینا بمثلہ ولقد اتا فعجزنا عن نظرائہ۔ میرے دوست بزرگ، یہ شخصیت کہاں ہے، یہ کون ہے؟ ہم جانتے ہیں، ہمیں اچھی طرح پتا ہے۔ یہاں بھی حضرت اس سے پہلے کئی دفعہ تشریف لائے ہیں، آپ کے معصوم پور علاقے میں حضرت کا خطاب بھی ہوا ہے، اور حضرت کا خطاب یا نہیں میرے بھائیوں، لندن میں بھی خطاب ہوتا ہے۔ اب تک جہاں جاتے ہیں وہاں ایک مجلس تیار کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ کشمیر، کلکتے سے لے کر کشمیر تک کوئی ایسا شہر موجود نہیں ہے جہاں پر حضرت مناظر اسلام کا خطاب نہ ہوا ہو۔ اور اتنا ہی نہیں، خطاب سے بہت سے لوگ اپنے عقیدے کو درست کرتے تھے۔ میرے دوستو، انہوں نے کام کیا ہے، عقیدے کو بچایا ہے، عقیدے کی حفاظت کی ہے، اور اس عقیدے کی حفاظت کے لیے ایسی تکلیفیں جھیلی ہیں میرے دوست بزرگوں، پوری دنیا گواہی پیش کرے گی۔ آج وہ اس بیماری کے عالم میں ہمارے پاس ہیں۔ میرے بھائی، آپ جانتے ہیں کہ لاک ڈاؤن کا مسئلہ پیش آیا، اور اب یہ سوچ رہے تھے حکومت کے سرغنا کہ یہ مدرسے، یہ علماء پتہ نہیں کیا کریں گے، کوئی پھانسی لگا لے گا، کوئی علاقہ چھوڑ ڈالے گا،
لیکن اللہ کا فضل ہے مدرسے والے جس طرح تھے ویسی آرام سے ہیں. کوئی چندہ نہیں ہوا, کوئی باہر نہیں گیا. لیکن میرے بھائی یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے, اللہ چلائیں گے, اللہ چلاتے رہیں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں, پوچھتے ہیں مولوی صاحب مدرسے میں بچے ہیں, چندہ دینا چاہتا ہے, مدرسے میں بچے کی بات پوچھتا ہے. میرے بھائی تمہیں پوچھنے کے کیا حق ہے؟ وہ تو مدرسے کی ذمہ داروں تک آپ پہنچائیے, ان کی ذمہ داری ہے, یہ آپ کی ذمہ داری ہے. میرے بھائی بزرگ نوجوانوں, اس لیے میری آپ سے درخواست ہے کہ صرف حضرت سے ہم کوئی تاکید نہ کریں, حضرت سے کوئی زیادہ جبر نہ کریں بیان و خطاب کا. میرے دوستو حضرت کے چہرے کو دیکھ لیں گے, اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا. میرے آقا رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, النظرۃ الی وجہ العالم احب الی اللہ من عبادت سنۃ صیامها او قیامها. ایک عالم ربانی کے چہرے کو محبت کی نگاہ سے دیکھ لینا, اللہ کے نبی نے فرمایا تیری 1000 نمازوں 1000 روزوں سے بہتر ہے. دوست بزرگوں, ایک عالم کا چہرہ ایک عالم دین کا چہرہ, اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. علماء ہے جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہے, یہ علماء ہے جن کے دل کے اندر اللہ کے نبی کی محبت ہے. اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان العالم والمتعلم اذا مر على قرية فإن الله يرفع العذاب عن مقبرة تلك القرية 40 يوما او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں ایک عالم اور ایک طالب علم اگر کسی گاؤں سے گزر جائے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ رب ذوالجلال اس گاؤں کے قبرستان سے 40 دن کے عذاب اٹھا لیتے ہیں. میرے دوست بزرگوں, آج آپ کے مردوں پر کیا بیت رہا ہے؟ میرے نبی کے فرمان پر غور کرو. آج آپ کے ہمارے دیار میں علماء کرام ہیں, حضرت مولانا طاہر حسین گیاوی دامت برکاتہم تشریف لائے ہیں. میرے دوست بزرگوں, جن کا مشغلہ علمی مشغلہ, جن کا مشغلہ قرآن و حدیث پر غور و تدبر, جن کا مشغلہ قرآن و حدیث سے میرے دوست بزرگوں دلائل کو پیش کرنا, وہ آج ہمارے درمیان ہیں. میرے دوست بزرگ نوجوانوں, اس لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ حضرت کے چہرے کو دیکھیں, محبت کی نگاہ سے دیکھیں. کل خدا کے دربار میں ہم یہ کہہ سکیں گے کہ اللہ جس نے ہمارے عقیدے کی حفاظت کی ہے, آج ہم نے اس کو دیکھا ہے, چہرہ دیکھا ہے. میرے بھائی بزرگ نوجوانوں, آپ کو معلوم ہے اور ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ حضرت جب تشریف لائے ہیں اور حضرت محبت میں آئے, بتائیے کون ہے اس عمر میں آ جائے؟ کچھ نہیں. عجیب اللہ نے تواضع دے رکھی ہے, جو دے دو کھا لیں, جیسا سولاؤ سو جائیں, جہاں بٹھاؤ بیٹھ جائیں. یہ تو بہت بڑی شخصیت. میرے دوست بزرگوں, یعنی ہم ان کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ ویسے ہوگا کہ سورج کو چراغ دکھانے کے مانند ہیں. ہم حضرت کے بچے ہیں. اور حضرت والد رحمت اللہ علیہ کو میں نے دیکھا کہ حضرت فرماتے تھے کہ دیکھو اس شخص کا زندہ رہنا عقیدے کی حفاظت کے لیے بہت ضروری ہے. اور یہاں تک کہ اور پورا واقعہ بتاتے تھے کہ کیسے مناظرہ کرتے تھے, کس طرح سے دلائل پیش کرتے تھے. اور اس وقت ہم نے خود دیکھا تھا ہمارے کتب خانے کے اندر مشکات کی عربی شرح مرقات کو حضرت کھول کے دکھاتے تھے, نشان لگا ہوا ہے, یہ سب پیش کیے, حوالے جات پیش کیے گئے تھے. میرے بھائی بزرگوں, ہم یہ چاہتے ہیں, دیکھیے حضرت نے کچھ نہیں کہا ہے, ہم نے کوشش کی, ہم نے سونگڑے میں بھی اعلان کیا کہ حضرت کے ادارے چل رہے ہیں, اس پیرانہ سالی میں بھی تشریف لائے ہیں, تو ہم یہ چاہیں گے حضرت کو ہدیہ بھی ہم پیش کریں گے جو بھی ہو, اور حضرت کے مدرسے کے لیے کوشش کریں گے. انشاءاللہ کریں گے سب, انشاءاللہ سب آگے بڑھ چڑھ کے حصہ لیں گے. تو میرے دوست بزرگ, اس لیے میں سبھی حضرات سے درخواست کروں گا کہ حضرت کے مدرسے کے لیے ضرور آپ حضرات جو بھی ہو سکے آپ حضرات کو اس میں صاحب کھڑے ہوئے اور جمع کریں. یہ درخواست ہے میری طرف سے. اور چونکہ میرے دوست بزرگوں, یہ معصوم پور مولوی محلہ نعمت پور, یہ وہ محلے جات ہیں کہ جس کا تعلق سونگڑے کا ان سے, اور سونگڑے والوں کا آپ سے, آپ کا سونگڑے والوں سے. اور میرا حق بھی بنتا ہے, میں آپ کا بچہ ہوں,
آپ ہی کے علاقے کا ہوں تو میں یہ کہوں گا آپ سبھی حضرات سے کہ آپ سب حضرات اس سلسلے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اور تاکہ کل قیامت کے دن ہمارا نام بھی اس فہرست میں آئے کہ ہم نے حضرت مولانا کے ادارے کا تعاون کیا ہے۔ سب کریں گے انشاءاللہ۔ آپ کھڑے ہو جائیے، جو لوگ دیں لے لیجئے، جو حضرات دینا چاہیں۔ بھول بیٹھے ہو چمن میں رہ کے گل کی تازگی کو، بھول بیٹھے ہو نظام زندگی کی برہمی کو، بھول بیٹھے ہو نظام زندگی کی برہمی کو، بھول بیٹھے ہو نبی کا کلمہ پڑھتے ہو، نبی کا نام لیتے ہو، نبی کا کلمہ پڑھتے ہو، نبی کا نام لیتے ہو، تمہیں کیا سبب کیا ہے کہ تم احکام نبی کو بھول بیٹھے ہو، سبب کیا ہے کہ تم احکام نبی کو بھول بیٹھے ہو، فقط دنیا کی خاطر تم نبی کو بھول بیٹھے ہو، فقط دنیا کی خاطر تم نبی کو بھول بیٹھے ہو، چمن میں رہ کے گل کی تازگی کو بھول بیٹھے ہو، نظام زندگی کی برہمی کو بھول بیٹھے ہو، ابھی تو صبر ایوبی زمانے کو دکھانا ہے، ابھی تو صبر ایوبی زمانے کو دکھانا ہے، مصیبت جھیلنا ہے رنج و غم میں مسکرانا ہے، مصیبت جھیلنا ہے رنج و غم میں مسکرانا ہے، مسلمان ہو کے فرزند علی کو بھول بیٹھے ہو، مسلمان ہو کے فرزند علی کو بھول بیٹھے ہو، چمن میں رہ کے گل کی تازگی کو بھول بیٹھے ہو، نظام زندگی کی برہمی کو بھول بیٹھے ہو، تمہارا مرتبہ کیا ہے خدا را اب تو پہچانو، تمہارا مرتبہ کیا ہے خدا را اب تو پہچانو، خدا کا قہر نازل ہو نہ جائے اے مسلمانوں، خدا کا قہر نازل ہو نہ جائے اے مسلمانوں، جواہر چن رہے ہو جوہری کو بھول بیٹھے ہو، جواہر چن رہے ہو جوہری کو بھول بیٹھے ہو، چمن میں رہ کے گل کی تازگی کو بھول بیٹھے ہو، نظام زندگی کی برہمی کو بھول بیٹھے ہو، فقط دنیا کی خاطر تم نبی کو بھول بیٹھے ہو۔ تو دوست بزرگ جوانوں، میں پھر بھی آپ سے کہوں گا کہ حضرت ابھی کل بھی رہیں گے انشاءاللہ سونگڑے میں، اور آپ حضرات بھی اپنے محلوں سے اور تینوں محلے سے جو بھی ہو سکے وہاں مرکز العلوم پہنچائیں، اور آپ حضرات سے میری درخواست ہے مؤدبانہ کہ حضرت دامت برکاتہم قیام گاہ میں ہیں،
اور حضرت چونکہ فالج کا اثر ہو گیا تھا اور اس کے باوجود اللہ نے زبان میں وہ قوت دی ہے اس قرآن و حدیث کی اور مسلک حقہ کی خدمت کے نتیجے میں کہ حضرت ابھی بھی ماشاءاللہ بہت اچھا بولتے ہیں اور ماشاءاللہ وہ دلائل و واقعات اب بھی حضرت کے ذہن نشیں ہیں. اس لیے میں سبھی حضرات سے کہوں گا کہ وہیں تشریف لے چلیں, حضرت وہیں دعا فرما دیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. MT میڈیا اڑیسہ کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو ضرور دبائیں. اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور تمام دوستوں کو شیئر کریں.